پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد جلسہ کامیاب رہا یا ناکام، اس پر مزید بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان سے۔ علی محمد خان صاحب، یہ بتائیں کہ کیسا رہا آپ کا آج کا جلسہ؟ چونکہ بڑے ٹائم کے بعد تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت ملی، جو کراؤڈ تھا وہ آپ کی توقع کے مطابق تھا، اس سے بڑھ کر تھا یا کم تھا؟ چونکہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ جلسہ ناکام ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کا۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بڑے عرصے بعد خان صاحب کی غیر موجودگی میں یہ جو جلسہ ہوا ہے، ایک مشکل جگہ ہمیں دی گئی، لیکن اللہ کے کرم سے عظیم الشان جلسہ ہوا ہے، اور جتنے لوگ اندر تھے میرے خیال میں اس سے شاید 2 گنا پہنچ ہی نہیں پائے، کیونکہ راستے سارے بلاک تھے۔ انٹری بھی بہت حد تک محدود کر دی گئی تھی، جگہ جگہ کنٹینرز رکھے گئے تھے، اور شام کو مغرب کے بعد شیلنگ وغیرہ بھی کی گئی۔ حالانکہ سب کو اس کا پتہ ہے کہ ایک جگہ اگر اتنے ہزاروں لوگ، اگر میں لاکھوں کا لفظ نہ کروں، ہزاروں کہہ دوں، تو کیا اتنا بڑا مجمع جو اتنی بڑی تعداد میں آیا ہو، اچانک مغرب کی اذان کے بعد یہ سارے لوگ ڈسپرس ہو سکتے تھے؟ تو اس کے باوجود ایک عظیم الشان جلسہ ہوا ہے۔ محتاط اندازے کے مطابق تقریباً کتنے شرکا ہوئے ہوں گے جلسے کے؟ سمجھ صاحب، میں اس کو تو کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم کہیں گے لاکھوں میں ہیں، حکومتی لوگ کہیں گے بس چند ہزار تھے، 1500 تھے۔ بہرحال میرے خیال میں وہ اگر پنڈال اگر آپ تشریف لائے آج وہاں، تو پنڈال تحت نگاہ بھرا ہوا تھا، اور اس سے 2 گنا لوگ، کیونکہ KPK کے قافلے تو اس طرح سے پہنچ ہی پراپر نہیں پائے۔ CM صاحب کے ساتھ لوگ پہنچے، لیکن بہت سے لوگ رہ گئے، جیسے اسد قیصر صاحب، شہرام خان ترکی صاحب سوابی سے، بہت سے ہماری لیڈرشپ ہے، ان کے قافلے ابھی پہنچ ہی نہیں پائے، کیونکہ انٹری اتنی محدود کر دی گئی تھی۔ اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں لوگ پنڈال میں بھی تھے اور روڈوں پہ بھی تھے، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب آپ نے NOC دے دی، تو NOC دینے کے بعد غیر ضروری روڑے کیوں اٹکائے گئے؟ مقصد یہ تھا کہ لوگ کم پہنچے وہاں پہ، لیکن اللہ کے کرم سے بے شمار لوگ پہنچے۔ لیکن علی محمد خان صاحب، NOC کے اندر جب آپ نے خود 40 شرائط پر ایگری کیا ہے، تو ان 40 شرائط میں ایک اہم شرائط یہ بھی تھی کہ جلسہ آپ کا 4 بجے سے لے کر 7 بجے کے درمیان اختتام پذیر ہو جائے گا، لیکن آپ کا جلسہ جا کر تقریباً 9:40 پر اختتام پذیر ہوا۔ کیا وجہ ہے اتنی تاخیر سے جلسہ کیوں اختتام پذیر ہوا؟ اور یہ گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے، انتظامیہ تو کہہ رہی ہے کہ ہم اس پہ ایکشن لیں گے، آپ نے خود موقع دیا ہے ایکشن کا، ٹائم پہ کر لیتے زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ دیکھیں، ہمارے خیبر پختونخوا سے جو قافلے تھے اور پنجاب سے وزیر اعلیٰ اور ہمارے جتنی بھی لیڈرشپ تھی، کیونکہ راستے تنگ کر دیے گئے تھے، کنٹینرز رکھے گئے تھے اور روٹ بہت ہی محدود تھا، تو پہنچنے میں ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ وقت لگ گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں جب کہ میرے خیال میں کچھ 6:15 بجے میں سپیچ کر کے میں فارغ ہوا ہوں، اس کے بعد جو میں نے دیکھا ہے باہر، تو قافلے تب بھی آ رہے تھے۔ فوری طور پہ اتنے ہزاروں یا لاکھوں کے مجمع کو فوری طور پر منتشر کرنا وہ پاسبل نہیں ہوتا انتظامیہ کے لیے، اس میں وقت لگ جاتا ہے۔ تو اب آپ کسی بھی قسم کے قانونی ایکشن کے لیے تیار ہیں؟ جو جلسے کے منتظمین اسپیسیفکلی وہ ان کے خلاف تو ایکشن ہوگا، انتظامیہ کہہ رہی ہے اسلام آباد کی؟ نہیں، کیا ایکشن ہوگا؟ دیکھیں، NOC ملا ہے اور تمام چیزوں کی پابندی کی گئی ہے۔ وقت کی پابندی نہیں کی گئی، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ کوئی کلاس کے بچے تو ہے نہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پتھراؤ وغیرہ بھی ہوا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ PTI کے لوگوں نے پتھراؤ کیا پولیس اہلکاروں کے اوپر 26 نمبر چنگی کے پاس، پھر پولیس نے اس پہ ریاکٹ کرتے ہوئے شیلنگ کیا، یہ ہوا کیا؟ چنگی کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہاں کیا ہوا، کیونکہ پنڈال کے بعد میں تو مارکلا روڈ پہ میں آ گیا واپس۔ لیکن یہ ہے کہ انتظامیہ کو اس طرح کی ہائی ہینڈڈنس نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جب اتنے ہزاروں لوگ کہیں پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کو پھر پیسفلی ڈسپرس ہونے میں وقت لگتا ہے۔ انتظامیہ کو تو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا، کہ گاڑی کو فیسیلیٹیٹ وہ لوگوں کو کرتے، ان کو باہر جانے میں سپورٹ کرتے، بجائے اس کے آپ نے ان پہ جو ہے شیلنگ شروع کر دی۔ کیوں آپ نے شیلنگ شروع کی ہے؟ انہوں نے پیسفل منتشر ہونا تھا، وہ پیسفل منتشر ہو گئے، لیکن یہ بدنیتی ظاہر کرتی ہے۔ صبح سے ہی روڈوں پہ کنٹینر رکھے گئے تھے، تمام روڈ بلاک کیے گئے تھے، کوشش کی تھی کہ NOC تو مل گئی ہے لیکن لوگ پہنچ نہ پائیں، لیکن پاکستانیوں نے ثابت کر دیا کہ جب پاکستانی کسی چیز کا قصد کر لیں، عہد کر لیں، تو اس کو پورا کر کے دکھاتے ہیں۔ اور آپ نے آج دیکھا جتنی بڑی تعداد یہ بتائیں کہ آپ نے آج کے جلسے سے جو آپ کی اچیومنٹ ہے ذرا وہ بتائیں، وہ فیکٹر کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہے؟ لاہور جا رہے ہیں، پنجاب میں موومنٹ اپنی لے کر جا رہے ہیں، وہاں جلسہ 22 سے 23 ستمبر کو ہونے جا رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں بھی ایک تگڑا شو آپ کر پائیں گے؟ دیکھیں، ایک بات تو اگر کسی کو شک تھا کہ تحریک انصاف سب سے بڑی کراؤڈ پولر ہے اور سب سے بڑا جلسہ تحریک انصاف کا ہی ہوتا ہے، قوم پیچھے کھڑی ہے،
صحیح اگر کوئی شک تھا تو آج پھر دور ہو گیا ہوگا، ورنہ آج سے 20 دن پہلے جو صوابی میں جلسہ ہوا تھا وہ بھی ایک عظیم و شان جلسہ ہوا تھا، اور اس کے بعد اب اسلام آباد میں اسلام آباد سے باہر مضافات میں ایک مشکل جگہ پہ ایک بیابان میں ہمیں جلسے کی جگہ دی گئی، اور وہاں پورا اللہ کے کرم سے ایک جنگل میں منگل ہو گیا۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ نے پرائم میں قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، پرائم میں مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، تجزیہ شامل کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال پر، ہمارے ساتھ رہیے گا۔